अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैर आफियत से होंगे। आज की क्लास का आगाज करते हैं। सबसे पहले दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि हब ली हुक्मन व अलहिक़नी बिस्सॉलिहीन आमीन। अच्छा जी, स्क्रीन में शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ और कंटिन्यू करते हैं क्विज, जो कि अम्बिया अलैहिमुस्सलाम और सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हुम, इन लोगों के नामों के बारे में था। ठीक है जी। ये लास्ट टाइम हम कर रहे थे गेस था सहाबा। जो सहाबा में से किसी का रजी अल्लाह ताला अन्हु में से किसी का नाम होगा, उसके लिखा हुआ होगा ऊपर। और अगर नबियों में से किसी का होगा अलैहिस्सलाम, तो फिर उसका भी ऊपर यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ होगा कि गेस द, मतलब किसका आ रहा है। अच्छा जी, अब ये एक नाम लिखा हुआ है। आप में से कोई गेस कर सकता है ये किसका नाम है? जी, आयजा और अस्मा। आप दोनों में से कोई गेस कर सकता है? हिंट मैं आपको देती हूँ, यह दूसरे खलीफा थे। खुलफा राशिदीन है ना? कितने खुलफा राशिदीन है जी? हम्म, चार खुलफा राशिदीन ना, जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीबी साथी भी रहे। तो उनमें से ये दूसरे वाले थे जी, आयजा या अस्मा। जी, आयजा और अस्मा, आप हैं क्लास में? या मैं अपने आप से बातें कर रही हूँ? हाँ जी आयजा। उमर बिन उमर बिन, आगे क्या पूरा नाम था उनका? उमर बिन ना अल। उमर बिन अल अल के बाद जो लिखा हुआ है, नाम तो बेटे आप लोगों को आने चाहिए ना। उमर बिन अल खत्ताब उनका नाम था। ठीक है जी, उमर बिन अल खत्ताब, यानी खत्ताब जो है वो उनके वालिद का नाम था, उमर बिन अल खत्ताब। चलें जी, देखते हैं आंसर इसका। Correct. It's Umar ibn al-Khattab. रजी अल्लाह ताला अन्हु। Which prophet's name can you find? जी, अब ये किसी प्रॉफिट यानी किसी नबी का नाम है। किसी प्रॉफिट या नबी का नाम है। जी आयजा, आपने हैंड रेस किया हजरत हुआ हजरत हूद अलैहिस्सलाम। है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम, बिल्कुल सही। मुझे भी यही लग रहा है, लेकिन देखते हैं। गेस मेरा तो छोटा सा। Prophet Hud alayhi salam. Guess the prophet's name. ये तो मेरे ख्याल में आप दोनों को आना चाहिए। हम्म, जी अस्मा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु जी अलैहि व आलिहि वसल्लम, बिल्कुल सही। Yes, it's Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Can you name this prophet? ये थोड़ा सा मुश्किल सा हो गया। चलो मैं यहाँ पे स्टॉप करती हूँ, सोच लें पहले। प्रॉफिट का नाम। हम्म, हाँ जी, प्रॉफिट का नाम। सोचें कुरान में कौन कौन से प्रॉफिट्स हैं जिनका जिक्र आया है। कुछ प्रॉफिट्स ऐसे हैं जिनका बार बार जिक्र आया है। ये वो वाले प्रॉफिट हैं जो मुझे लग रहा है कि ये वो वाले प्रॉफिट हैं जिनके जो कौम के लोग थे वो नाप तोल में कमी करते थे। ठीक है ना, सही तरह से
چیزیں مطلب ناپ تول کے نہیں دیتے تھے، اس میں وہ جو ہے گڑبڑ کر دیتے تھے، یہ وہ والے پروفٹ ہیں۔ ہاں جی، یاد ہے کسی کو کیا نام تھا ان پروفٹ کا؟ اچھا جی، ان کا نام تھا شعیب، حضرت شعیب علیہ السلام۔ یہ میرا آئیڈیا یہ ہے کہ یہ ان کا نام ہے۔ آگے دیکھ لیتے ہیں۔ It's Prophet Shu'aib alayhi salam. Who's this prophet? چھوٹا سا نام ہے اور میرے خیال میں یہ آ جانا چاہیے نام آپ کو۔ یہ پروفٹ وہ ہیں جنہوں نے کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا ایک کشتی بنانے کا۔ جی عائزہ۔ میم حضرت نوح علیہ السلام. حضرت نوح علیہ السلام۔ Prophet Nuh alayhi salam. Can you guess this prophet's name? ہاں جی، یہ والے جو پروفٹ مجھے لگ رہا ہے کہ ان کا نام ہے، ان کا قرآن میں بہت کم ذکر آیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ان کا شاید ایک دفعہ تو ہے، لیکن اس سے زیادہ اور کتنی ملٹیپل ٹائمز نہیں آیا، شاید ایک دو دفعہ ان کا ذکر آیا ہوگا۔ میری جہاں تک ناقص معلومات کا تعلق ہے تو یہ مجھے ان کا نام لگ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، ہے کسی کے ذہن میں؟ جو نیچے بیچ میں جو ڈیش لگی ہوئی نا، اس سے پہلے والا آپ نے اس کو علیحدہ سے جو ہے وہ انسکریمبل کرنا ہے، اور لاسٹ والے کو یعنی HLDU اس کو انسکریمبل کر کے بنے گا ایک پارٹ ان کے نام کا، اور KLFI کو کر کے دوسرا۔ جی عائزہ۔ میم ذوالکفیل. ذوالکفل، ذوالکفل، ٹھیک ہے۔ مجھے بھی یہی لگ رہا ہے، چلیں دیکھتے ہیں۔ Prophet Dhul علیہ Kifl السلام۔ alayhi salam. Guess the name of this ہاں companion. جی، صحابہ میں سے کسی کا نام ہے اب یہ، اور جہاں تک میں نے گیس کیا ہے یہ وہ والے صحابہ ہیں جو اپنی جن کو اللہ تعالیٰ نے کیا لقب دیا تھا؟ سیف اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار، یعنی جو بہت زیادہ جنگجو تھے، اپنی اسٹریٹجی ان کی بڑی اچھی ہوتی تھی، بہت اچھی طرح سے وہ پلان کرتے تھے چیزوں کو، جنگ سے ریلیٹڈ نا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک صلاحیت دی ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو نا کوئی اسپیشل کوئی چیز، کوئی کیپیبلٹی کوئی دی ہوتی ہے، کوئی اسپیشل قسم کی، ٹھیک ہے نا؟ وہ آپ نے ہر ایک کے پاس ہوتی ہے، وہ میرے پاس بھی ہے، آپ کے پاس بھی ہے، وہ ہم نے چیک کرنا ہوتا ہے، وہ ہم نے ڈھونڈنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور وہ جب ہمیں وہ مل جائے تو پھر ہم نے اس کو یوز کرنا ہوتا ہے، اور اس کو کیسے یوز کرنا ہوتا ہے؟ اس کو اپنے لیے بھی یوز کریں، اس کو دوسرے لوگوں کے فائدے کے لیے بھی یوز کریں، یعنی ایک قسم کا آپ اللہ کے لیے اس کو یوز کریں۔ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ جب لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، ہے کسی کے ذہن میں؟ جی عائزہ۔ خالد بن ولید. خالد بن الولید، اگر ہم یہ ال کو ساتھ لگائیں تو خالد بن الولید رضی اللہ تعالی عنہ۔ Correct. It's Khalid ibn al-Walid. ابن الولید۔ Which prophet's name is here? ان کا ذکر بھی قرآن میں کم آیا ہے، میرے خیال میں اتنا زیادہ نہیں آیا ان پروفٹ کا۔ ہاں جی عائزہ۔ میم آئی تھنک الیاس علیہ السلام. حضرت الیاس علیہ السلام. ہاں مجھے بھی یہی لگ رہا ہے، الیاس علیہ السلام۔ چلیں دیکھتے ہیں۔ Yes, it's Prophet Ilyas alayhi salam. چلیں ایک اور کرتے ہیں۔ Can you identify this companion? جی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمپینین یعنی ایک صحابہ کا نام ہے۔ اور
ان کے بارے میں آپ کو جو میں نے چیک کیا ہے، تو مجھے لگ رہا ہے کہ کس کا نام ہے، تو ان کے بارے میں آپ کو ایک ہنٹ دے دیتی ہوں کہ یہ پہلے خلیفہ تھے. پہلے جو ہے وہ فرسٹ ون خلفۂ راشدین میں سے تھے، نمبر ایک. نمبر دو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی تھی. ٹھیک ہے نا، ان کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی تھی. مطلب یہ بہت کلوز تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. ہاں جی اسما، گیس کر سکتی ہیں؟ اسما. میم میں بتاؤں؟ ہاں ایک منٹ، آپ نے ابھی بتایا نا پیچھے کا تین چار بتائے تھے. اسما سے آپ ذرا پوچھتے ہیں. جی اسما. اسما. جی آپ نے مائک انمیوٹ کیا اسما. یس میم. نام آپ کو پہلے خلفۂ راشدین میں سے پہلے خلیفہ کا نام آتا ہے؟ چلیں عائزہ آپ بتائیں. میم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہم حضرت ابو بکر صدیق. اچھا. Abu Bakr as-Siddiq. رضی اللہ تعالی عنہ. Ans- ٹھیک ہے چلیں جی، یہاں پہ ابھی میں اس کو سٹاپ کر رہی ہوں. اب ہم کیا کریں گے؟ اب ہم پہلے جو ہے وہ کر لیتے ہیں قرآن کا لیسن. سورہ شمس ہم نے لاسٹ ٹائم کی تھی، آج ہم ایک ہی سورت کرتے ہیں، سورہ اللیل. سورہ اللیل. اچھا جی، اللیل سے کیا مراد ہے؟ اللیل لیل کہتے ہیں رات کو. ٹھیک ہے نا؟ عربی میں لیل جو ہے وہ رات کو کہتے ہیں. تو اس سورت کا نام جو ہے وہ لیل رکھا گیا ہے، سورت اللیل. اچھا جی، دا نائٹ. ال لگ گیا ہے تو دا نائٹ. اگر خالی لیل ہوتا تو ہم کہتے نائٹ، لیکن اب اللیل، دا نائٹ. اچھا جی، جیسے کہ ہم لوگ پڑھتے ہیں خالی صرف جو ہے وہ ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قسم ہے رات کی جب چھا جائے، اور قسم ہے دن کی جب روشن ہو، اور قسم ہے اس ذات کی جس نے نر و مادہ کو پیدا کیا، یعنی میل اور فیمیل بنائے. ٹھیک ہے نا، ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں میں بھی ہیں، جانوروں میں بھی ہیں، اور ایون کہ جو پودے ہوتے ہیں ان کے اندر بھی میل اور فیمیل یہ ہوتے ہیں. یقیناً تمہاری کوشش مختلف قسم کی ہے. ٹھیک ہے، یعنی ہم لوگ جو دنیا میں لوگ آتے ہیں تو مختلف ٹائپ کی ہم لوگ کوششیں کرتے ہیں نا. پہلی کس ٹائپ کی کوشش ہے اب وہ یہ بتا رہے ہیں. جس نے دیا اور ڈرا. ٹھیک ہے، دیا بریکٹ میں لکھا ہوا ہے اللہ کی راہ میں. جو بریکٹ کے اندر لکھا ہوا ہوتا ہے نا وہ ایکچوئل ترجمہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو وہ اس لیے اس کو بریکٹ میں لکھا جاتا ہے. جس نے دیا اور ڈرا اپنے رب سے، اور نیک بات کی تصدیق کرتا رہے گا. ٹھیک ہے، تو ہم بھی اس کو آسان راستے کی سہولت دیں گے. یہ پہلی کوشش. جو بندہ کیا کوشش کر رہا ہے کہ جو دے رہا ہے اللہ کے راستے میں دے رہا ہے، لوگوں کی مدد کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، نیک بات یعنی صحیح بات کی وہ تصدیق کرتا ہے، کہتا ہے کہ ہاں یہ صحیح بات ہے. اور تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم اس کو اسی راستے کے لیے وہ اس راستہ اس کے لیے آسان کر دیں گے. ٹھیک ہے، یہ فرسٹ ٹائپ کی کوشش ہے. دوسری ٹائپ کی کوشش کون سی ہے جی؟ لیکن جس نے بخیلی کی اور بے پرواہی برتی، یعنی جو اپنا مال جو ہے وہ دبا کے رکھتا ہے نا، دیتا نہیں ہے، لوگوں کی مدد کے لیے نہیں دیتا.
اور بالکل کیئر نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ کو کیا چیز پسند آ رہی ہے اور کیا چیز پسند نہیں آ رہی. اور نیک بات کی تکذیب کی، یعنی نیک بات جو ہے اس کو جھٹلایا کہ نہیں نہیں ایسے نہیں ہے. تو ہم بھی اس کی تنگی اور مشکل کے سامان میسر کر دیں گے. یعنی پھر اللہ تعالیٰ اب وہ وہی غلط سائڈ پہ، یعنی ایک پازیٹیو، ایک صحیح والا اور ایک غلط والا، رائٹ اینڈ رانگ. جو رائٹ سائڈ کی طرف چلنے کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ راستہ کھول دیں گے، اور جو رانگ سائڈ کی طرف چلنے کی کوشش کرے گا اس کے لیے وہ والا راستہ کھول دیا جائے گا. چوائس ہم نے خود لینی ہے. ہمارے سامنے دونوں راستے ہیں اینڈ وی ہیو ٹو چوز. ہمیں چوز کرنا ہے، ہمیں سلیکٹ کرنا ہے کہ ہم نے کدھر چلنا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی دی ہوئی ہے چوز کرنے کی. اس کا مال اسے گرنے کے وقت کچھ کام نہ آئے گا. بے شک راہ دکھا دینا ہمارے ذمہ ہے، اور ہمارے ہی ہاتھ دنیا اور آخرت ہے. کس کا مال نہیں کام آئے گا؟ جو مال اپنا خرچ نہیں کرتا اللہ کے راستے میں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے راہ دکھا دی، دونوں کو دکھا دیا، لیکن اب کیا ہے، جیسے میں نے بتایا کہ چوز ہم لوگوں نے کرنا ہے. اور کس کے ہاتھ میں ہے دنیا اور آخرت؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. یہ دنیا بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، آگے بھی اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ بناتے ہیں. ہر چیز انہوں نے شروع سے بنائی ہے، آخر تک وہ ہی بنائیں گے، سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہے. میں نے تو تمہیں شعلے مارتی ہوئی آگ سے ڈرا دیا ہے، جس میں صرف وہی بدبخت داخل ہوگا جس نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا. ٹھیک ہے، اب یہ کس نے ہمیں ڈرایا اس چیز سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. ہمیں انہوں نے بتایا کہ اس طرح یہ آگ ہے اور اس سے بچو، اور کون اس میں داخل ہوگا اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. اور اس آگ سے کون سا شخص دور رکھا جائے گا؟ اور اس سے ایسا شخص دور رکھا جائے گا جو بڑا پرہیزگار ہوگا، جو پاکی حاصل کرنے کے لیے اپنا مال دیتا ہے. کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں کہ جس کا بدلہ دیا جا رہا ہے. یعنی کون سا شخص اس سے دور رکھا جائے گا؟ جو اپنا مال خرچ کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے، اب اپنا مال مینس کہ اللہ تعالیٰ نے دیا نا، تو وہ جو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہوا ہے اس کو وہ خرچ کرتا ہے، اپنے اوپر بھی خرچ کرتا ہے، اپنے اہل و عیال پہ بھی خرچ کرتا ہے لوگ، اور اس کے علاوہ جو لوگ اس کے ارد گرد ہیں جن کو ضرورت ہے اور اس کے پاس ہے مال، وہ ان کی مدد کر سکتا ہے تو پھر وہ ان کی مدد کرتا ہے اس کے ساتھ. ٹھیک ہے، اور یہ نہیں ہے کہ کسی نے اس کے اوپر احسان کیا ہوا جس کا وہ بدلہ دے رہا ہے. ٹھیک ہے، کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں کہ جس کا بدلہ دیا جا رہا ہو. تو کیوں کر رہا ہے وہ؟ پھر وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ بلکہ صرف اپنے پروردگار بزرگ و بلند کی رضا چاہنے کے لیے، یعنی صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے وہ یہ سب کچھ کرتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو اس کو اس آگ سے بچا لیا جائے گا. یقیناً وہ عنقریب رضا مند ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی، اور یقیناً وہ عنقریب رضا مند ہو جائے گا. کیونکہ کون؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یقیناً رضامند ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی، تو سورہ لیل، سورہ لیل میں ہمیں کیا لیسن کیا ملا؟ سورہ لیل میں ہمیں لیسن یہ ملا کہ ہم نے سیدھا والا راستہ چوز کرنا ہے. ٹھیک ہے نا، اگر ہم اس آگ سے چاہ رہے ہیں کہ ہمیں بچا لیا جائے، اگر ہم سیدھا والا راستہ چوز کریں گے، اس پہ چلنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے نا، کوشش آپ نے کرنی ہے، تو بچائے گا اللہ تعالیٰ آپ کو. ٹھیک ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لیں گے اگر آپ کوشش کریں گے. لیکن اگر آپ کوشش ہی نہیں کریں گے پھر کام تھوڑا گڑبڑ ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی، یہ ہو گیا ہمارا کام. اچھا، اب ہم کرتے ہیں جی اس کی ویڈیو دیکھ لیتے ہیں جو حج کے بارے میں. صحیح ہے، بڑی اچھی ویڈیو ہے اور بہت انفارمیٹیو، اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ اردو میں ہے تو ہمیں آرام سے سمجھ آ جائے گی. پچھلی دفعہ جو ہے وہ انگلش میں تھی، تو وہ پھر جب انگلش والی جو ہوتی ہے وہ ہمیں روک روک کے اس کو تھوڑا سا کرنا پڑتا ہے کہ کیا ہے اس میں. تو اردو والی جو ہے وہ اس میں ہمیں ذرا تھوڑی آسانی مل جاتی ہے.
अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं कि लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था, हाँ, एनिमल्स वाला ना। एनिमल्स को गेस करना था, गेस द एनिमल। आपको 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से सही वाला एनिमल जो है वो आपने गेस करना है। ठीक है जी, इसको देख लेते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन अभी हम देखते हैं, और अगर आप रिप्लाई करना चाह रहे हैं, यानी अगर आप जवाब देना चाह रहे हैं, तो हैंड रेज करना है आपने, और फिर मैं आपका जब नाम लूंगी तो आपने फिर जवाब देना है। What is the smartest animal on earth? स्मार्टेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ, एलिफेंट, डॉल्फिन और चिंपैंजी। स्मार्टेस्ट, ठीक है ना। स्मार्टेस्ट मीन क्या कहना चाहिए, जो थोड़ा, जिसमें क्या कहें कि थोड़ा जरा तेज था ना, दिमाग और अपना इस्तेमाल कर लेता थोड़ा सा। हाँ जी आयजा। मैम आई थिंक डॉल्फिन। डॉल्फिन, हाँ जी, किसी और का और कोई जवाब? डॉल्फिन, एलिफेंट या चिंपैंजी? कोई जवाब देना चाहेगा? नहीं? जी फरवा। चिंपैंजी। चिंपैंजी, चलें जी देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है। Is it an elephant? Is it a chimpanzee? Or is it a dolphin? It is a chimpanzee. हम्म, डॉल्फिन जो होती है वो भी काफी क्या कहना चाहिए, वो इंटेलिजेंट होती है, ठीक है ना। उसके लिए लफ्ज जो है ना वो इंटेलिजेंट का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये जरा स्मार्ट है, जरा ये थोड़ा सा ना होता है जरा शरारती सा और इस तरह। Which animal lives longer than all other animals? हाँ जी, कौन सा एनिमल है जो बाकी एनिमल्स के मुकाबले में ज्यादा लंबे अरसे तक जिंदा रहते हैं? वेल, पैरट और टॉर्टाइज। कौन सा एनिमल है जिसकी जिंदगी ज्यादा लंबी होती है, तीनों में से कौन सा? जी फरवा। बाजी पैरट। पैरट, हाँ जी। आयजा और अस्मा, कुछ गेस करना चाहेंगे? आयजा और अस्मा, गेस करना चाहेंगे? वेल है, पैरट है या टॉर्टाइज है? जी मैम आई आयजा। थिंक हम्म, बताइए। टॉर्टोइज। टॉर्टाइज, अच्छा जी, चलें देखते हैं पैरट है या टॉर्टाइज है। Is it a tortoise? Is it a parrot? Or is it a whale? It is a tortoise. हम्म, टॉर्टस या टॉर्टाइज जिसको हम बोलते हैं, ये जो है ना ये काफी अरसे तक जो है वो जिंदा रहते हैं, ठीक है। Who is the bravest animal in the world? Is it a tiger? सबसे बहादुर एनिमल, ब्रेवेस्ट एनिमल, टाइगर है, लॉयन है, और सेंटर में लिखा हुआ है हनी बैजर। ठीक है, हनी बैजर ये पूरा एक ही एनिमल का नाम है, ठीक है। सब, एक एनिमल का नाम है लॉयन, एक का है हनी बैजर और एक का है टाइगर। जी अस्मा। लॉयन, अच्छा। फरवा। मैम लॉइन। लॉयन, बाकी फरवा। मैं भी लॉइन करने वाली थी। लॉयन ब्रेवेस्ट, सबसे बहादुर, अच्छा। चलें देखते हैं। Is it a honey badger? Or is it a lion? It is a honey badger. हम्म, हनी बैजर को उन्होंने कहा है कि सबसे बहादुर है। हनी बैजर, ये होता है हनी बैजर। आप लोगों ने शायद देखा ना, क्योंकि हमारे यहाँ पे इतना आम ये होता भी नहीं है। अच्छा, हनी, BADGER, बैजर, हनी बैजर। अच्छा, इसके बारे में हम देखते हैं कि क्यों इसको कहा है इस हनी बैजर bravest animal. Yes, the honey badger is widely considered the bravest and the most fearless animal in the world.
ये देखें किसके साथ लड़ रहा है ये, हनी बैजर। The honey badger holds the Guinness World Record as the most fearless animal on the planet, and for देखिए good reason. It takes चीते के on साथ भी लड़ predators रहा है। that most creatures wouldn't dare challenge: lions, leopards, and even the deadly king cobra. And more often than not, it emerges victorious. With its देखो thick, elastic skin, even a लॉयन के lion साथ भी लड़ struggles रहा है, to land a fatal bite. कितना This छोटा near सा है। invincibility, combined with its complete lack of इसलिए उसको उन्होंने कहा है कि ये सबसे ज्यादा बहादुर है। क्यों, किस किस के साथ लड़ रहा है? लायन के साथ भी लड़ रहा है, चीते के साथ भी लड़ रहा है, इवन के सांप के साथ, कोबरा, कोबरा स्नेक, जो कि कहा जाता है कि सबसे ज्यादा खतरनाक जानवर है। ठीक है ना, तो ये उनके साथ भी लड़ रहा है। कितना छोटा सा है उनके मुकाबले में, लॉयन और चीता के मुकाबले में, लेकिन फिर भी वो लड़ रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसको उन्होंने कहा है कि ये सबसे ज्यादा ब्रेव, सबसे ज्यादा बहादुर है। वरना लॉयन अगर किसी और के सामने आ जाए, किसी और के सामने अगर लॉयन आ जाए, किसी और जानवर के सामने, तो वो तो भाग जाए थे। ठीक है, लेकिन वो देखें, वो भाग नहीं रहा, वो उसके साथ भी लड़ रहा है। यानी अल्लाह ताला ने उसको एक, इसको भी एक अल्लाह ताला ने एबिलिटी दी हुई है, हनी बैजर को भी। Records as the bravest animal in the world. Which is the laziest animal in the world? Is it a panda? सबसे ज्यादा लेजी, सुस्त कौन सा एनिमल है? पैंडा, स्लॉथ या कोआला? हाँ जी, परवा। बाजी पांडा। पांडा। अस्मा, आपके ख्याल में? कोई हम्म, लिया, कोई। कोआला। हाँ जी अस्मा, आपके ख्याल में कौन सा है, पांडा, स्लॉथ या कोआला? चलें जी देखते हैं। Is it a sloth? Or is it a koala? It is a sloth. स्लॉथ, ये है स्लॉथ। ठीक है जी, ये भी देखा नहीं होगा कभी कभी, नहीं हमारे यहाँ पे तो ये पाया ही नहीं जाता, स्लॉथ। ये है स्लॉथ। ये सबसे ज्यादा उन्होंने कहा है कि लेजी है। ठीक है, कोआला नहीं है। कोआला जो है वो आपके पास ये है, ये ये कोआला है। ठीक है ना, बियर की तरह का होता है, लेकिन ये दरख्तों पे रहता है, ये कोआला है। और ये जो है स्लॉथ है, अमेरिका, साउथ एंड द सेंट्रल अमेरिका में ये पाया जाता है, यानी यहाँ पे हमारे यहाँ नहीं होता ये। Which animal can carry the heaviest weight? Is it कौन सा एनिमल है जो सबसे ज्यादा वजन उठा सकता है? मतलब अपने खुद अपने हिसाब से, ठीक है ना, वो सबसे ज्यादा वजन उठा सकता है। आंट यानी चूंटी, एलिफेंट या गोरीला? जी अस्मा। एलिफेंट। एलिफेंट, अच्छा। परवा? कोरिला। गोरीला। चलें जी देखते हैं। an ant? Is it an elephant? Or is it a gorilla? It is an ant. हम्म, उनके ख्याल में ये चींटी है जो सबसे ज्यादा वजन उठा लेती है। हम लोगों ने किस हिसाब से सोचा, हमने सोचा कि क्योंकि एलिफेंट बहुत बड़ा होता है तो वो माइटी किस्म का होता है, और काफी वो पावर होती है उसमें, तो वो वजन ज्यादा उठा लेगा। लेकिन आप ये देखें, अब इसमें आपके पास क्या है, आपने ये नहीं देखना कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, आपने ये देखना कि वो अपने हिसाब से, चींटी छोटी सी होती है लेकिन अपने हिसाब से, यानी जितना उसका वजन है, जितना उसका जिस्म है, उस हिसाब से वो उसके मुकाबले में बहुत ज्यादा वजन वो उठा लेती है। ठीक है, अच्छा, इसके बारे में जो है वो हम कल इंशाल्लाह थोड़ा सा सर्च भी करेंगे,
ٹھیک کہ کیسے یہ انہوں نے کہا ہے کہ چونٹی جو ہے وہ سب سے زیادہ وزن اٹھا لیتی ہے، صحیح. تو یہیں پہ ہم اس کو اینڈ کرتے ہیں کیونکہ ٹائم ہمارے پاس ختم ہونے والا ہے. ٹھیک ہے کلاس، اور کل انشاءاللہ ملتے ہیں. تو کل ہماری لاسٹ کلاس ہوگی بیفور دا ہالیڈیز. اس کے بعد ہم چلے جائیں گے، چھٹیوں پہ چلے جائیں گے، اور پھر انشاءاللہ جو ہے وہ مطلب آگے حج کی اور عید کے لیے ہم آف کر رہے ہیں، اور پھر انشاءاللہ ہم سمر میں سٹارٹ کریں گے سمر کیمپ. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.